اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں وراثت کے اوپر. یہ وراثت کے اوپر یہ ان کا اعتراض ہے. یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو وراثت کا آدھا حصہ دیا گیا ہے. بھائی اسلام میں تو پھر بھی آدھا حصہ دیا گیا. بائبل میں کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بائبل میں تو اس سے بھی بڑھ کر بات ہوئی ہے. لیکن زبیر بھائی یہ کم از کم 3 سے 4 گھنٹے اس وراثت والے مسئلے کے اوپر مجھے لگے ہیں لگاتار کم و بیش 3 سے 4 گھنٹے اس اپنا مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے بائبل سے. اس کے اوپر تھوڑی سی غور کرنی ہے. یہ حوالہ دیتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 11 اور 176 کا. وہاں پہ لکھا ہے 2 عورتوں کو ایک مرد کے برابر حصہ ملے گا. 2 عورتوں کو ایک مرد کے برابر یعنی کہ عورت کو آدھا حصہ ملے گا. یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حقوق کم دیا گیا ہے عورت کو. اس کے بارے میں یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام میں تو عورت کو آدھا حصہ ملے گا لیکن بائبل کیا کہتی ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے گنتی کی کتاب چیپٹر 27 ورس 8 اور 9. وہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص مر گیا اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث اس کی بیٹی کو دینا. یعنی کہ اگر کوئی شخص مر گیا ہے نا تو اس کا کوئی بیٹا نہیں نہ ہے تو پھر اس کی بیٹی کو وراثت دینی ہے. اگر بیٹا ہے تو پھر نہیں دینی. یہ ہے مقام عورت کا. اسلام میں تو بیٹا ہے بیٹا نہیں ہے پھر بھی آدھا حصہ ملے گا بیٹے کی نسبت. لیکن بائبل میں اگر بیٹا نہ ہوا تب عورت کو آدھا حصہ ملنا ہے بلکہ حصہ ملنا ہے وراثت کا. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. کتاب استثناء چیپٹر 21 ورس 17 وہاں پہ لکھا ہے اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ ہو اور دوسری غیر محبوبہ ہو. ٹھیک ہے. اور جو ہے نا وہ پہلوٹا جو بیٹا ہے نا پہلوٹا بیٹا ہے نا وہ اس بیٹے کو زیادہ حصہ دے گا. جو شخص ہے نا وہ اپنے پہلوٹے بیٹے کو یعنی کہ سب سے بڑے بیٹے کو زیادہ حصہ دے گا اور جو چھوٹا بیٹا ہے اس کو کم حصہ دے گا. یہ مردوں کے حقوق کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے بائبل میں کہ مردوں کے یہ حقوق ہیں وراثت کے معاملے میں کہ جو کوئی سب سے بڑا بیٹا ہوگا نا اس کو زیادہ وراثت ملے گی. جو چھوٹا بیٹا ہوگا اس کو اس سے کم وراثت ملے گی بائبل کے اعتبار سے. اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. ان کے اعتراض کا تھوڑا سا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام میں آدھا حصہ دیا گیا ہے عورت کو. ٹھیک ہے. باپ سے آپ دیکھیں کہ لڑکی نے کیا کیا. لڑکی نے باپ سے ایک حصہ لے لیا بھائی کی نسبت. جب اس کی شادی ہو گئی تو اس کے شوہر کو پورا حصہ دو حصے مل گئے یعنی کہ اس کی نسبت. اگر مثال کے طور پر 100 روپیہ ہے نا لڑکی کے پاس تو لڑکے کے پاس 200 روپیہ ہونا چاہیے. تو مثال کے طور پر اگر کسی لڑکی کو اپنے باپ کی طرف سے وراثت کا 100 روپیہ ملا ہے تو جب اس کی شادی ہوئی اپنے شوہر کے پاس گئی تو اس کے شوہر کے پاس 200 روپیہ ہے جو اس کو اس کے باپ کی طرف سے ملا ہے. تو سب کس کے پاس آ گیا یار. ان دونوں کے پاس ہی آ گیا نا. لڑکی کے پاس کتنا ہو گیا 300 ہو گیا. 100 اس کا اپنا اور 200 اس کے خامند کا. یعنی کہ 3 حصے کس کے پاس رہے یار وہ عورت کے پاس ہی آئے نا. تو شوہر کے حصے میں بھی تو عورت کا حصہ ہے نا 8واں. یعنی کہ جب کوئی بیوی جو ہے نا شوہر مر جائے تو اس کی وراثت میں بیوی کا 8واں حصہ بھی ہے. پہلے تو لڑکی نے حصہ اپنے باپ سے لینا ہے ایک حصہ لینا ہے باپ سے. اس کے بعد اس نے اپنے شوہر سے بھی 8واں حصہ لینا ہے. یہاں پہ عورت کا کیا نقصان ہو رہا ہے جناب. اسی طرح عورت کو کوئی نقصان نہیں ہے اور مرد کو لڑکے کو زیادہ اس لیے اپنا حصہ دیا جاتا ہے وہ پیسے کماتا ہے. پہلی بات یہ ہے وہ ولی ہوتا ہے وہ گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے. باپ کے بعد بہنوں کا وہ ولی ہوتا ہے اور یہ انعام ہے ان کو کہ انہوں نے یہ خدمت کی ہوتی ہے جو اپنا خدمت کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں. یہ انعام کے طور پر ان کو زیادہ حصہ دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک مثال کے طور پر لڑکے کو 200 روپیہ ملا اور لڑکی کو 100 روپیہ ملا. ٹھیک ہے. اور 200 میں سے لڑکا 8واں حصہ پھر اپنی بیوی کو دے رہا ہے. پھر لڑکے کے پاس کیا بچ گیا یار. اس نے تقسیم کرنا ہے آگے. لڑکی نے کہاں تقسیم کرنا ہے لڑکے نے تقسیم کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس اعتبار سے بھی لڑکے کو زیادہ حصہ دیا گیا ہے. اور لڑکے کو ڈبل حصہ دینے کا مقصد یہ بھی ہے کہ عورت نے بھی مرد کے پاس رہنا ہوتا ہے تو مرد کو زیادہ ہی ملنا چاہیے پھر. اور باپ کے مرنے کے بعد ضروریات لڑکیوں کی ان کے بھائی پورا کرتے ہیں. لڑکی پیدا ہو اس کے بعد اخراجات اس کا باپ پورے کرتا ہے. جب شادی شدہ ہو جائے تو پھر اس کا شوہر ضروریات پوری کرتا ہے. جب وہ مر جائے پھر لڑکی کے بیٹے اس کی طرح
ہر صورت میں لڑکے نے ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، ان کے بیٹوں نے اپنی والدہ کی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں، اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے حصہ ڈبل دیا جاتا ہے۔ لڑکی کا نقصان کیا ہے؟ ایک حصہ باپ سے مل گیا اور 8واں حصہ شوہر سے بھی مل گیا، کیا نقصان ہے؟ ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ضروریات کی ذمہ داری بھی ہے، عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے خرچ کرنا ہے، گھر چلانا ہے، دے تو اس کے اوپر نہیں ہے، یہ مرد کے اوپر، یہ مرد کے حق میں ہے کہ اس نے یہ اپنے حقوق گھر والوں کے پورے کرنے ہیں، بیویوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، کہ ضروریات ان کی جو اخراجات ان کے پورے کرنے ہیں۔ لیکن آخر میں یہ کہوں گا کہ خدا کی شریعت ہے، بس خدا کی شریعت ہے، بس اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔